عزیزان گرامی دیکھیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو خانہ کعبے کا دیدار کر چکے ہیں، جو روضہ رسول کا دیدار کر چکے ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کا مقدس گھر یعنی کعبہ شریف دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا دیا ہے اور وہ خانہ کعبے کا دیدار کر چکے ہیں۔ اور میرے عزیزو، میرے آقا کریم علیہ السلام کا شہر مکہ یہ بڑا عظمتوں والا شہر ہے، بڑا پیارا شہر ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس شہر کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پوری روئے زمین پر یعنی پوری دنیا میں تمام شہروں میں شہر مکہ سارے شہروں میں افضل ہے، سارے شہروں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے یہ شہر مکہ دنیا کے تمام شہروں میں پسند ہے۔ سبحان اللہ، جس کو نبی کریم پسند کہہ دیں تو میرے پیارے مسلمانوں پھر اللہ کو بھی وہ شہر پسند ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو بھی وہ چیز پسند ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی پسند اللہ رب العزت کی پسند ہے۔ جس کو میرے نبی کریم پسند کرتے ہیں اس کو پھر اللہ رب العزت بھی پسند کرتا ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے عزیز و مصطفیٰ کریم کی رضا جو رضا ہوتی ہے وہ اللہ کی بھی رضا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جس میں میرے نبی کی خوشی ہے اس میں اللہ رب العزت کی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس چیز سے محبت کرتا ہے جس چیز سے ہمارے نبی کریم محبت کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم نے اس شہر مکہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شہر مکہ دنیا کے تمام شہروں میں مجھے پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت کو بھی یہ شہر اتنا پسند آیا، اللہ نے بھی ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جب تمہیں یہ شہر مکہ پسند ہے تو مجھے بھی تمام شہروں میں پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بارے میں قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں محبوب تم جلوہ فرما ہو۔ میرے عزیزو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، اللہ رب العزت نے اس شہر کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس شہر کی قسم کیوں یاد فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ میرے عزیزو کیا اس شہر میں اللہ کا مقدس گھر کعبۃ اللہ ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے اس شہر کی قسم کھائی ہے؟ یا اس شہر میں حجر اسود ہے یعنی جنتی پتھر ہے تو اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے؟ یا اس شہر کے اندر مزدلفہ اور عرفات جیسے مقدس میدان ہے تو اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے؟ یا اس شہر کے اندر آب زمزم جیسا کنواں ہے تو اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے؟ یا اس شہر کے اندر مقام ابراہیم ہے تو اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے؟ یا اس شہر کے اندر حجر اسود ہے اللہ نے اس لیے قسم کھائی ہے؟ تو میرے عزیزو ہمارے ذہنوں میں جو سوال آ رہا ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا بھی ہوگا کہ اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہوگی کہ اس شہر کے اندر حجر اسود ہے، اس شہر کے اندر آب زمزم ہے، اس شہر کے اندر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اس شہر کے اندر مقام ابراہیم ہے، اس شہر کے اندر کعبہ ہے، تو اللہ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے۔ تو میرے عزیزو آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے لوگو سنو میں نے اس شہر کی قسم جو کھائی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس شہر میں میرا مقدس گھر کعبہ ہے، اس شہر کے اندر مزدلفہ ہے، اس شہر کے اندر عرفات کا میدان ہے، اس شہر کے اندر آب زمزم ہے، اس شہر کے اندر
اندر حجر اسود ہے، اس شہر کے اندر مقام ابراہیم ہے، اس شہر کے اندر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، بلکہ اللہ نے خود فرما دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب میں نے اس شہر کی قسم جو کھائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں تم جلوہ فرما ہو۔ اے میرے محبوب اس شہر کی قسم جو میں نے کھائی ہے، اس شہر کا ذکر جو میں نے قرآن میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کی مٹی نے تمہارے قدموں کو بوسہ لیا ہے، تمہارے قدموں کو چوما ہے، تمہارے قدموں کا بوسہ لیا ہے، تو میرے محبوب تمہارے قدموں کی برکت سے اس شہر کو برکتیں نصیب ہو گئی ہیں، اس شہر کو برکتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ اور واقعی میں میرے مصطفیٰ کریم جہاں اپنا قدم رکھ دیں تو وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ عظمتوں والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ رحمتوں والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا قدم وہاں پر رکھا ہے، اور مصطفیٰ کے قدموں سے اس شہر کو اتنی برکتیں ہو گئی ہیں، اتنی برکتیں نصیب ہو گئی ہیں کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کریم قدم رکھ دیں وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ عظمتوں والی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور وہ شہر مکہ تو اتنی برکتوں والا شہر ہے، لوگ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکہ شریف دیکھ کر کے آ گئے ہیں، وہ لوگ شہر مکہ دیکھ کر کے آ گئے ہیں، کعبہ شریف دیکھ کر کے آ گئے ہیں۔ ارے شہر مکہ تو اتنا پیارا شہر ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی، یعنی ہمارے نبی کریم جب دنیا میں تشریف لائے تو شہر مکہ میں ہی تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کچھ دن مکہ شریف میں گزارے ہیں، اور شہر مکہ وہ پیارا شہر ہے میرے عزیزو۔ اس شہر کے اندر اللہ کا مقدس گھر کعبہ شریف ہے، اور کعبہ شریف کا دیدار کرنے کے لیے بے شمار انبیاء اکرام مکہ شریف میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں میرے عزیزو۔ اب وہ شہر جس شہر کے اندر تمام نبیوں کا امام، تمام رسولوں کا امام، پوری دنیا کا امام، ہمارے نبی کریم پوری دنیا کے مالک و مختار، ارے سارے نبیوں کے امام مکہ شریف میں تشریف لے کر کے آئے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے اس شہر کو برکتیں نصیب ہو گئیں، اور بے شمار انبیاء اکرام بھی اس شہر کو اور مکہ شریف کو دیکھنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ انبیاء اکرام کی قدموں کی برکتیں ہیں، ارے جہاں انبیاء اکرام اپنا قدم رکھ دیں تو وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ اللہ کی رحمتوں والی ہو جاتی ہے۔ شہر مکہ تو اتنا پیارا شہر ہے، اس کے بارے میں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شہر مکہ اتنا پیارا شہر ہے، اور کعبہ شریف یہاں اللہ کا مقدس گھر ہے، 300 انبیاء اکرام کی قبریں ہیں، 300 انبیاء اکرام وہاں پر مدفون ہیں، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کعبے کا اندرونی حصہ یعنی حتیم کعبہ جسے بولتے ہیں، کعبے کا جو اندرونی حصہ ہے میرے عزیزو، اور میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر مبارک ہے میرے عزیزو۔ دیکھیے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے انبیاء اکرام وہاں مدفون ہیں، تو وہ جگہ برکتوں والی جگہ ہے، اور وہاں حجر اسود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کعبہ شریف کے بارے میں، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص کعبہ شریف کو پہلی نظر میں دیکھے، یعنی وہاں جانے کے بعد جب اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، اور پہلی نظر پڑتے ہی جو انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یعنی کعبے پہ نگاہ پڑتے ہی جو پہلی دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کعبہ شریف کی برکتیں ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی بے شمار برکتیں ہیں۔
کہ اس شہر کو برکتیں نصیب ہو گئیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ کعبہ شریف قیامت کے دن آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ قیامت کے قریب میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پیش ہونے کے بعد میری بارگاہ میں سوال کرے گا، یعنی میری بارگاہ میں آنے کے بعد سلام کرے گا، یا نبی السلام علیکہ۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کے سلام کا جواب دوں گا، اور جواب دینے کے بعد میں پھر میرے آقا کریم اس کعبے سے ارشاد فرمائیں گے، اے کعبے بتاؤ میرے جانے کے بعد میری امت تمہارے ساتھ میں کیسے پیش آئی، میری امت نے تمہارا کیسا ادب کیا، میری امت نے تمہارا کیسا احترام کیا۔ تو کعبہ یہ کہے گا آقا کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت نے میرا بڑا ادب کیا ہے، میرا بڑا احترام کیا ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو انسان، جو آپ کے امتی میرا دیدار کرنے کے لیے آئے، جو مجھ تک حاضر ہوئے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں ان کی کفایت کروں گا، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت دلاؤں گا، اور جو آپ کے امتی میرے پاس تک نہ آ سکے ان کی شفاعت آپ کرنا۔ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے کعبہ ٹھیک ہے جو تجھ تک نہ آ سکے ہیں تو میں اپنے ان امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت کا حقدار بناؤں گا۔ تو میرے عزیزو یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی۔ کعبہ شریف بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے سلام پیش کرے گا۔ اور میرے عزیزو کعبہ شریف، مکہ شریف اتنا پیارا شہر ہے، اس شہر کے اندر حجر اسود ایک پتھر ہے جسے لوگ چومتے ہیں، اور چومنے کو لوگ اپنی قسمت سمجھتے ہیں، اور واقعی میں سمجھنا چاہیے وہ بڑے قسمتوں والا ہے وہ انسان جو وہاں جانے کے بعد اس پتھر کا بوسہ لے، اس پتھر کو چومے، تو وہ انسان بڑا نصیبوں والا ہے، کیونکہ وہ جنتی پتھر ہے۔ اور اس پتھر کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ پتھر جب جنت سے لایا گیا تھا تو بالکل وائٹ تھا، بالکل سفید تھا، اب وہ پتھر بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اس لیے اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا، تو کالا پتھر، تو وہ پتھر بالکل کالا پڑ چکا ہے۔ جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، اب وہ کالا پڑ چکا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا جاتا ہے کہ وہ جب لوگ اس کو چومتے ہیں تو وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، یعنی اسے چومنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ جنتی پتھر ہے، اس لیے تو وہ شہر بڑا پیارا شہر ہے۔ لیکن صحابہ اکرام آقا کریم سے بڑی محبت کرتے، آقا کریم سے بڑا پیار کرتے، میرے عزیزو آقا کریم کی اداؤں سے محبت کرتے، آقا کریم کی اداؤں سے پیار کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے عمر فاروق اعظم بتائیے آپ اس پتھر کو چومتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے اس لیے چومتے ہیں۔ تو دیکھو صحابہ کرام کی محبت دیکھو، حضرت عمر کی محبت دیکھو، میرے عزیزو وہ جنتی پتھر ہے، چومنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن پیار محبت ہی اپنی جگہ ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اے سائل سن لے، میں پتھر کو اس لیے نہیں چومتا ہوں کہ یہ پتھر جنتی ہے، بلکہ میں اس پتھر کو اس لیے چومتا ہوں کہ اس پتھر کو ہمارے نبی کریم نے چوما ہے، اس پتھر کو نبی کریم نے چوما ہے، اس پتھر کو نبی کریم نے بوسہ لیا ہے۔ وہ میرے عزیز و واقعی میں ارے نبی کریم جس پتھر کو اپنا ہونٹ لگا دیں، اس کو چوم لیں تو وہ پتھر بھی اتنی برکتوں والا ہو جاتا ہے کہ آج پوری دنیا اس پتھر کو چومنے کے لیے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتی ہے، اپنے لیے سعادت مندی سمجھتی ہے۔ جو اس کو ایک مرتبہ چوم لیتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے میں نے حجر اسود کو چوما ہے۔ میرے عزیزو ذرا سوچئے، ارے جس پتھر کو نبی کریم ایک مرتبہ چوم لیں تو وہ پتھر اتنی برکتوں والا ہو جا گیا، اتنی برکتوں والا ہو گیا، اور جس کو میرے نبی کریم اپنا کہہ دیں تو ذرا سوچئے وہ انسان کیسا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ جس چیز
چیز سے نبی کریم محبت کرتے تھے اور نبی کریم محبت فرماتے ہیں ہم بھی اس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ جو چیز نبی کریم کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو نبی کریم کو پسند نہیں ہے وہ چیز بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو وہ شہر مکہ اس لیے ہمیں پسند ہے کہ نبی کریم نے اپنا قدم وہاں رکھا ہے، اور اس لیے شہر مکہ کو برکتیں نصیب مصطفیٰ کے قدموں سے ہوئی ہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تم جلوہ فرما ہو۔ اللہ نے قسم کھائی مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے، مصطفیٰ کی وجہ سے کہ مصطفیٰ کریم اس شہر میں جلوہ فرما ہیں، اللہ کو وہ شہر بھی پسند آیا ہے، تو اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ تو میرے عزیزو بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو لوگ اس سال حج پر گئے ہوئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ حج پر نہیں جا پائے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں تمنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی حج جیسی سعادت نصیب فرمائے، حج جیسی دولت سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں نبی کریم کے روزے کی اور عقاب شریف کی دیدار کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم کے روزہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور کعبۃ اللہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔